ظاہر ہے کہ یہ قوت صرف ایمان کی قوت تھی۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے ساتھ جھک گئیں۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائیں گے۔ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ صورت دو متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود ہرچہ باد آباد کہتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکات پر بیعت جہاد کی، ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کی، اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے اور بھاگیں گے نہیں۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اگلی آیات میں آئے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اللہ نے اسے جان لیا۔ دوسرا گروہ ان منافقین کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ صحیح سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ منافق تھے۔ اللہ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پیشگی اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جو جھوٹے عذر پیش کریں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم تاخذوا ذرونا سیقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا وغیرہ۔ سورۃ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، جو ابھی چند منٹ پہلے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اس صورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور برحق اور سچا دین دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبے کا تعلق ہے وہ آج بھی دین اسلام کو ادیان عالم پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے اشداء والکفار، کفار اور بڑے سخت ہیں، رحماء بین، آپس میں بڑے مہربان ہیں، وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں۔ آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں میں بنا دے۔ یہاں صورت فتح کا اختتام ہوتا ہے اور آگے صورت حجرات شروع ہو رہی ہے۔ آداب معاشرت کے سلسلے میں اس صورت حجرات کو بنیادی مقام حاصل ہے اور عام طور پر ہم طالب علموں کو اور جہاں عوام الناس کو پڑھاتے ہیں تو صورت حجرات ضرور پڑھاتے ہیں۔ اس میں معاشرت کو ذکر کیا گیا ہے، ہمارے دن رات 24 گھنٹے کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہوں۔ صورت حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے جس کا معنی گھر اور کمرے کو کہتے ہیں حجرہ، چونکہ اس میں ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے بہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں اس لیے اسے سورہ اخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا،
وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے۔ یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کو مقدم نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات تو ہر چیز کو جاننے سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کرو۔ اس علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ کی حاضری ہو تو وہاں آرام آرام سے درود شریف پڑھیں۔ اس لیے قرآن مجید میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایسے نہ پکارے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کنیت سے پکارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکاریں۔ اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کریں۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دی ہے، کفر اور گناہ نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، یہی کامیاب لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم۔ اڑتی ہوئی خبروں پر بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک بات پہنچ جاتی ہے، اس لیے سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ وہی طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ وہ گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا عجمی، سب آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اب اس کے بعد پھر 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ آج کل ہم بڑے تانے اور طنز مارتے ہیں ایک دوسرے پر، منع کیا گیا اس سے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ تو دوسری خرابی یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تانا نہ دو، ذلیل اور رسوا نہ کرو، لا تلمزوا انفسکم۔ اور تیسری خرابی یہ بیان فرمائی گئی ہے معاشرتی کہ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو مت پکارو، نام کو بگاڑ کر پکارنا کسی کو، یا جسم اور ذات کو بگاڑ کر، او لنگڑے، او لولے، محمد نام ہے او محمدی، کسی کا نام عابدہ ہے تو او عابدی، کسی کا نام خالدہ ہے تو او خالدی، اس طرح کا مت پکارو کسی کو۔ چوتھی برائی یہ بیان کی گئی ہے معاشرتی کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، جو آج کل ہم میں سب سے زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا۔ اور پانچویں برائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور یہ فرمایا کہ یہ نہ کریں۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگو، ان کے عیبوں کو مت ڈھونڈو، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رسوا فرما دے گا۔ جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے، عیب چنتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے فلاں ایسے فلاں ایسے، فرمایا اللہ اس کو گھر میں بیٹھے رسوا کر دے گا۔ اور چھٹی معاشرتی برائی
جس سے ان آیات میں منع فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا. غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. فرمایا احد ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے. غیبت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی جس سے ہر سلیم متبع انسان نفرت کرتا ہے. جس انسان کا یہ گوشت کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے. وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے. باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور بھی ہوتا ہے. اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ قوم، قبیلہ، خاندان اور حسب نسب تو پہچاننے کے لیے ہے. اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو تقوی والا ہے. جس کا تقوی اعلیٰ درجے کا ہوگا وہی اعلیٰ درجے کا مومن ہے، اور وہی جو ہے وہ قابل آدمی ہے، وہی مقبول آدمی ہے. آخری آیات میں یہ بتایا گیا کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کرے. یہاں سورہ حجرات کا اختتام ہو جاتا ہے. چونکہ یہ خلاصہ بیان کیا، اس میں موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. ہم جب پڑھاتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور وہ سورہ حجرات کو ہم کم از کم 10 دنوں میں پڑھاتے ہیں. آگے سورہ قاف شروع ہو رہی ہے. سورہ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. یہ مکی ہے اور اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں. یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے اور اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے. اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی اور قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی یہاں پر ذکر نہیں ہے. قسم ہے قرآن مجید کی اور آگے جواب قسم ہے لیبعثن، کہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا تھا. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافر هذا شيء عجیب. حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتے، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، دریا ہے وغیرہ. ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، قوم شعیب اور یہ بستیاں جنہیں اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، ذرا انہیں دیکھیں تو صحیح. تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے یہ دوچار ہو چکی ہیں، تو یہ بھی ان کو دیکھیں ذرا. یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات آتی ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کی نگرانی کر رہے ہیں. جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ دیں گے، پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا. 2 منشی بیٹھے ہیں، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر. سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی فضول گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ کی تسبیحات اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی صبر کی تلقین ہوئی ہے وہاں یہ ساتھ فرمایا گیا کہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی بیان کریں. آخری آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. جو ہمارے عذاب کی وجہ سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو. نحن اعلم ما یقولون وما انت علیہم بجبار. یعنی آپ کا کام صرف ان تک بات کو پہنچا دینا ہے. رہی یہ بات کہ وہ کفار مسلمان ہو کر رہیں تو یہ تو ہمارے ذمہ ہے. ہم جس کے مقدر کو صحیح بنائیں گے مسلمان ہو جائے گا، جس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. آپ کے اختیار میں تو صرف دعوت ہے بس. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جس کے دل میں قلب سلیم ہوگا، جس کا دل قلب سلیم ہوگا، جس کے دل میں سمجھ اور بوجھ ہوگی اور وہ اعتدال ہوگا تو وہ قرآن مجید سے نفع حاصل کر لے گا. آگے سورۃ زاریات شروع ہو رہی ہے. یہ مکی ہے اور اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا.
کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے. کون سی چیز ہے وہ؟ قیامت کا دن اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. ان الدین لواقع. پھر آسمان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو. والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر، یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں. قیامت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل مختلف ہیں. پھر یہ صورت متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں. ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق ہوتا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ایمان والوں کی صفات ہیں. متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے دلائل بیان کیے گئے. پہلی نشانی زمین ہے. ارشاد ہے فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وفی الارض آیات للموقنین. زمین گول ہونے کے باوجود ایسی بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھا جاتا ہے. دوسری نشانی خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے. کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت، مزاج، عقل سب کچھ مختلف. اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور غور و فکر کا ایسا باریک اور محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے سے جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے فرمایا گیا کہ خود تمہارے نفوس میں بھی نشانیاں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فی انفسکم افلا تبصرون. حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا، اس کے جوڑ اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے. اور تیسری نشانی قدرت کے دلائل کی بیان کی گئی ہے کہ تمہارا جو رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے. بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز کو بشمول انسان زندگی حاصل ہو جاتی ہے. بارشوں کی وجہ سے زمینیں سیراب ہو جاتی ہیں، لوگوں کو پانی پینا میسر ہو جاتا ہے، چوپائیوں کے لیے پانی جمع ہو جاتا ہے. اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے. تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ بارش کے برسنے اور سورج اور چاند کے طلوع ہونے پر موقوف ہے. موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے جو کہ غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں بہت اہمیت کے ساتھ تاثیر رکھتا ہے. پارہ کے آخری آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی شکل میں آئے تھے اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق بچہ ذبح کر کے فوراً کھانے کے لیے تیار کر کے دیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون. یہ انشاءاللہ ہم کل 27 پارے کے شروع میں پڑھیں گے. یہ در حقیقت آئے تھے سیدنا ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دینے اور پھر آپ علیہ السلام کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کی بستی کو برباد کرنے، الٹنے کے لیے جو غلط کام کیا کرتے تھے. یہاں 26 پارے کا اختتام ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل زندگی نصیب فرمائے، ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے. اور ہم نے جو قرآن مجید میں پڑھا ہے، جس طرح کا پڑھا ہے اور جو احکامات پڑھے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارا مرنا جینا قرآن کے مطابق ہو، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ والہانہ محبت، والہانہ عشق نصیب فرمائے، بدعت رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.